حضرت نوح علیہ السلام کی داستان حیات۔ انسانی تاریخ کا ایک ایسا عظیم باب جس میں صبر، استقامت اور اللہ کی قدرت کا انوکھا امتزاج ہے۔ تقریباً 950 سال تک تبلیغ کرنے کے بعد آپ کی قوم کا انکار پر اللہ کا وہ عظیم طوفان آیا جس نے تاریخی انسانی کا نقشہ بدل کر رکھ دیا۔ قوم کی گمراہی اور بت پرستی۔ حضرت آدم کے بعد دنیا کی آبادی تیزی سے پھیلی تو لوگ راستے سے بھٹک گئے۔ شیطان نے انسانوں کو اس حد تک گمراہ کیا کہ وہ پتھر اور لکڑیوں کی بتوں کی پوجا کرنے لگے۔ ان میں سب سے بڑے بت ود، سوا، یغوث، یعوق اور نصر تھے۔ لوگ انہی سے اپنی مرادیں مانگتے اور زمین پر ظلم ستم عام ہو گیا۔ بوسط اور طویل تبلیغ۔ ایسی تاریخی دور میں اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح کو اپنی قوم کی ہدایت کے لیے مبعوث فرمایا۔ آپ تمام رسولوں میں سے زمین پر بھیجے جانے والے پہلے باقاعدہ رسول تھے۔ آپ نے دن رات چھپ کر اعلانِ ہر ممکن طریقے سے اپنی قوم کو سمجھایا کہ وہ ایک اللہ کی عبادت کریں اور برائیوں سے باز آ جائیں، مگر قوم کا رویہ اتنا ہٹ دھرم تھا، وہ آپ کا مذاق اڑاتے، آپ کو پتھر مارتے اور کہتے آپ بھی ہماری طرح ایک عام انسان ہیں۔ 950 سال یعنی 950 کی اس طویل اور گھٹن تبلیغ کے باوجود صرف چند لوگ آپ پر ایمان لائے۔ ایک روایت کے مطابق تقریباً 80 افراد آپ پر ایمان لائے۔ جب حضرت نوح کی قوم مسلسل انکار کرتی رہی، اللہ کے پیغام کو قبول نہ کیا اور یہ واضح ہو گیا کہ اب وہ ایمان نہیں لائیں گے، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح کو حکم دیا کہ وہ ایک بہت بڑی کشتی تعمیر کرے۔ یہ کشتی آنے والے عظیم طوفان سے ایمان والوں اور منتخب جانوروں کو محفوظ رکھنے کے لیے بنائی جانی تھی۔ اللہ کے حکم سے آپ نے لکڑیوں اور کلوں سے یہ کشتی بنانا شروع کی۔ اب بنجر زمین پر کشتی بنتے دیکھ کر لوگ آپ کا اور زیادہ مذاق اڑاتے اور کہتے، اے نوح، آپ بنجر زمین پر کشتی چلائیں گے؟ آپ فرماتے، آج تم ہمارا مذاق اڑاتے ہو، ایک وقت آئے گا جب ہم تم پر ہنسیں گے۔ عظیم طوفان نوح۔ کشتی مکمل ہونے پر اللہ تعالیٰ نے نشانی کے طور پر حکم دیا، جس تندور سے پانی ابلنا شروع ہو جائے سمجھو عذاب آ گیا۔ جب طوفان آیا تو آسمان سے موسلا دھار بارش ہوئی اور زمین کے تمام چشمے پھوٹ پڑے، ہر طرف پانی ہی پانی ہو گیا۔ کشتی کا سفر اور نافرمان بیٹا۔ حضرت نوح اپنے ایمان والے ساتھی اور زمین پر موجود ہر جانور اور پرندے کے جوڑے کو کشتی میں سوار کر چکے تھے۔ اس وقت آپ کا ایک بیٹا جس کا نام کونان تھا، جو کافر تھا، وہ بھی کشتی میں سوار ہونے کی بجائے پہاڑ کی طرف بھاگا تاکہ پانی سے بچ سکے۔ حضرت نوح اسے پکارا، بیٹا ہمارے ساتھ سوار ہو جاؤ اور کافروں کے ساتھ نہ رہو۔ لیکن حضرت نوح کے بیٹے نے جواب دیا کہ میں پہاڑ کی طرف جاؤں گا جو مجھے پانی سے بچا لے گا۔ حضرت نوح نے فرمایا، آج اللہ کے حکم کے بغیر کوئی کسی کو نہیں بچا سکتا۔ اتنے میں ایک موج آئی اور وہ بھی غرق ہو گئی۔ زمین پر نیا آغاز۔ پانی اس قدر بلند ہوا کہ پہاڑ بھی ڈوب گیا۔ پوری دنیا کی نافرمان قوم صفائے ہستی سے مٹ گئی۔ بالآخر اللہ کا حکم سے زمین نے پانی نگل لیا اور آسمان تھم گیا اور کشتی کوہ جودی پہ جا کر ٹھہری۔ اس عظیم طوفان کے بعد حضرت نوح اور کشتی میں سوار باقی تمام لوگوں نے نئی دنیا کا آغاز کیا، اور اس لیے حضرت نوح کو آدم ثانی دوسرا باپ بھی کہا جاتا ہے۔